بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا پیئر آف ورڈز۔ سو دا فرسٹ پیئر آف ورڈ از ایگراویٹ اینڈ انوے۔ سو دا میننگ آف ایگراویٹ از ٹو انٹینسیفائی ٹربل۔ اس کا میننگ ہوتا ہے صورتحال کا مزید بگڑ جانا۔ اگر ہم اس کو سینٹینس میں یوز کریں، ہز سکنس واز ایگراویٹڈ بائی ہز مینٹل سفرنگ، کہ اس کی جو بیماری تھی وہ مزید بگڑ گئی کس وجہ سے؟ مینٹل سفرنگ کی وجہ سے۔ نیکسٹ ورڈ ہے جو ایگراویٹ کے ساتھ ملتا ہے انوے۔ انوے کا مطلب ہوتا ہے ٹو اریٹیٹ، مطلب غصہ دلانا۔ ایگراویٹ کا مطلب ہوتا ہے صورتحال کا مزید بگڑ جانا، اور ٹو اریٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے غصہ دلانا۔ انوے کا مطلب ہوتا ہے غصہ دلانا۔ ہر چائلڈش بیہیویئر انویز می، اس کا جو بچوں والا جو رویہ ہے مجھے غصہ دلاتا ہے۔ سو دا نیکسٹ ورڈ از ایڈ اینڈ آئیڈ۔ ایڈ کا مطلب ہوتا ہے گیو ہیلپ، مطلب مدد فراہم کرنا۔ ہی کیم ٹو ایڈ می، مطلب وہ آیا میری مدد کرنے کے لیے۔ آئیڈ مطلب فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ اے آئی ڈی ہوتا ہے، اے آئی ڈی ای ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اسسٹنٹ، مطلب معاون۔ شی سروڈ مینی ایئرس ایز این ایڈ ٹو دا پرائم منسٹر۔ اس نے سرو کیا کافی سال، کس لیے؟ ایز اے معاون، کس کا؟ پرائم منسٹر کا۔ اس نے کئی سال تک پرائم منسٹر کے معاون کے طور پہ کام کیا۔ سو دا نیکسٹ ورڈ از الے اینڈ الوئے۔ اے ڈبل ایل اے وائی، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو میٹیگیٹ پین، مطلب درد کو کم کرنا۔ ٹو ابیٹ ایکسائٹمنٹ، مطلب ایکسائٹمنٹ کو کم کرنا۔ ٹو لیسن فیئر، مطلب خوف کو کم کرنا۔ تو اس کو سینٹینس اس طرح بنے گا، دا میڈیسن الیڈ ہر پین، دوائی نے کم کیا اس کا پین۔ الے کا مطلب ہوتا ہے کم ہونا یا کم کرنا، ٹھیک ہے۔ سو دا نیکسٹ ورڈ اس سے جو ملتا جلتا ہے وہ ہے الوئے۔ الوئے کا مطلب ہوتا ہے ٹو یونائٹ مکسچر آف میٹل، دھاتوں کا میزہ۔ ادھر اے ہے ادھر او ہے، ٹھیک ہے۔ اے اور او کا فرق ہے۔ ٹو یونائٹ مکسچر آف میٹل مطلب دھاتوں کا امیزہ، الوئے۔ جہاں پہ اے آئے گا وہاں پہ کم ہونا کم کرنا، اور جہاں پہ او آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے دھاتوں کا امیزہ۔ سو دا سینٹینس آف الوئز، کاربن الوئز آر یوزولی ہارڈ۔ جو کاربن کا جو امیزہ ہوتا ہے، جو مکسچر ہوتا ہے، وہ یوزولی طور پہ ہارڈ ہوتا ہے اور یوز کیا جاتا ہے کس لیے؟ کٹنگ پرپز کے لیے۔ نیکسٹ ورڈ از الاؤ اینڈ پرمٹ۔ الاؤ کا مطلب ہوتا ہے ٹو ابسٹین فرام ریفیوزل، کہ مطلب رکنا کس سے؟ انکار سے، مطلب اجازت دینا، ٹھیک ہے۔ سو دا سینٹینس آف الاؤ از دا اسٹوڈنٹس ور الاؤڈ ٹو ٹاک ان دا کلاس روم بائی دا ٹیچر، کہ طالب علم کو اجازت تھی کس لیے؟ بات کرنے کے لیے، کس میں؟ کلاس روم میں۔ کس کی طرف سے؟ ٹیچر کی طرف سے۔ ٹیچر کی طرف سے کلاس روم میں اسٹوڈنٹس کو، طلباء کو اجازت تھی بولنے کی، ٹھیک ہے، مطلب اجازت دینا۔ اینڈ دا نیکسٹ ورڈ جس سے ملتا جلتا، ہم مطلب کافی یہ بار یوز کرتے ہیں، الاؤ اور پرمٹ کو مکس کر دیتے ہیں۔ تو پرمٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹو گیو اے ڈیسائیڈڈ ایسنٹ، مطلب اجازت دینا، مطلق اجازت دینا، ٹھیک ہے، پکی اجازت دینا، پرمٹ دینا، ٹھیک ہے۔ اس کا سینٹینس بنے گا ہی واز پرمیٹڈ ٹو ٹیک ہز ایگزامینیشن ایز اے نان کولیجیٹ اسٹوڈنٹ بائی دا یونیورسٹی۔ اس کو پرمٹ دیا گیا تھا، اس کو پکی اجازت دی گئی تھی، کس لیے؟ ایگزامینیشن کے لیے، ایز اے نان کولیجیٹ اسٹوڈنٹ، کس کی طرف سے؟ یونیورسٹی کی طرف سے۔ سو دا نیکسٹ ورڈ از آلٹر اینڈ آلٹر۔ آلٹر کا مطلب ہوتا ہے ریز پلیس ویئر آفرنگ آر میڈ، کہ یہاں پہ مطلب آفرنگ دی جاتی ہے، یا کس لیے؟ ٹو اے ڈیوائن بینگ، ڈیوائن بینگ کے لیے مطلب آفرنگ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب ایک طرح سے ذبح خانہ بھی اس کو ہم بول سکتے ہیں۔ سو پیلسٹینین آر سیکریفائزنگ دیئر لائف ایٹ آلٹر آف فریڈم، کہ جو فلسطینین ہیں وہ اپنی قربانیاں دے رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنی مطلب آزادی کے لیے۔ اینڈ دا نیکسٹ ورڈ از آلٹر۔ آلٹر کا مطلب ہوتا ہے چینج۔ وہاں پہ اے تھا، یہاں پہ ای ہے، جہاں پہ ای ہوگا اس کا مطلب ہوتا ہے چینج، تبدیل کرنا۔ نتھنگ کین آفٹر ہز کنوکشن، کوئی بھی اسے چینج نہیں کر سکتا جب وہ کنوکشن کر لے، جب وہ پکا ہو جائے۔ سو دا نیکسٹ ورڈ از آلٹریشن۔ آلٹریشن کا مطلب ہوتا ہے چینج، مطلب تبدیلی یا تغیر۔ تو اس کا جو
سینٹینس ہوگا دے آر پلاننگ ٹو میک اے فیو آلٹریشن ٹو دا ہاؤس، کہ وہ پلان کر رہے ہیں کچھ تبدیلیاں اپنے گھر میں. اینڈ دا نیکسٹ ورڈ از آلٹرکیشن. آلٹریشن اور آلٹرکیشن کا مطلب ہوتا ہے لفظی جھگڑا، کوارل اور کنٹینشن. آلٹریشن کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی یا تغیر، جہاں پہ CATION ہوگا وہاں پہ مطلب ہوگا لفظی جھگڑا، اور جہاں پہ RATION ہوگا وہاں پہ تبدیلی یا تغیر. ڈو ناٹ انڈلج ان یوزلی وربل آلٹرکیشن. انڈلج نہ نہیں ہونا چاہیے کس کے لیے؟ وربل آلٹرکیشن کے لیے، لفظی جھگڑے کے لیے. کس کے ساتھ؟ ود یور سبلنگ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ لفظی جھگڑے سے گریز کرنا چاہیے. اینڈ دا نیکسٹ ورڈ از آلٹرنیشن. آلٹرکیشن اینڈ آلٹرنیشن. آلٹرنیشن کا مطلب ہوتا ہے یک کے بعد دیگرے تبدیلی. جوائے اینڈ سارو کم ان آلٹرنیشن ود ایچ ادر ان ہیومن لائف. جو خوشیاں اور غمیاں جو ہوتی ہیں وہ آتی ہیں یک کے بعد دیگرے. کس میں؟ ہیومن لائف میں، انسانی زندگی میں جو غم ہوتے ہیں اور جو خوشی ہوتی ہیں وہ یک کے بعد دیگرے آتی ہیں. The next word is allude. Allude کا مطلب ہوتا ہے to refer delicately or indirectly، بلا واسطہ حوالہ دینا. A number of evil fancies to his beyond are alluded. And the next word is refer. Refer کا مطلب ہوتا ہے to give definite specific direction، کہ مطلب کوئی specific direction دینا یا کوئی specific information دینا، تو اس کے لیے ہم refer یوز کرتے ہیں. اور جو allude ہوتا ہے وہ بلا واسطہ والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ریفر کا ہم سینٹینس میں اس طرح یوز کریں گے، پلیز ریفر ٹو چیپٹر 1 آف دس بک فار سولوشن آف CSS پریسس 2022، کہ برائے مہربانی مطلب انفارمیشن دیں چیپٹر 1 کے لیے اس بک کے. کس کے لیے؟ سولوشن آف CSS پریسس 2022 کے لیے. نیکسٹ ورڈ از alternate and alternative. alternate کا مطلب ہوتا ہے every second one of a series، کہ ہر سلسلے کی دوسری کڑی. مطلب ایک چیز ہے تو اس کا جو الٹ ہوگا وہ اس کا alternate ہوگا، تو اس کی جو دوسری سائڈ ہوگی وہ alternate ہوگی. alternative کا مطلب ہوتا ہے متبادل، مطلب دو چیزوں میں چوز کرنا. ٹھیک ہے، چوائس ہونا، تو وہ الٹرنیٹیو ہوگا. تو الٹرنیٹ کا سینٹینس ہوگا the doctor visits her own alternatives. and alternative کا مطلب ہوتا is there no alternative، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. to word you suppose، جو آپ suppose کرتے ہو. so the next word is amiable. amiable کا مطلب ہوتا ہے good tempered kind hearted man، مطلب مشفقانہ یا شفیق. I always found him an amiable fellow. میں نے اس کو ہمیشہ پایا کیا؟ ایک amiable fellow یا مشفقانہ دوست. اینڈ دا نیکسٹ ورڈ جو اس سے ملتا جلتا ہے وہ ہے amicable. amicable کا مطلب ہوتا ہے مطلب کسی پر امن طریقے سے یا فرینڈلی وے سے یا دوستانہ طریقے سے کسی چیز کا ہونا. when countries cannot settle a dispute in amicable way، جب ملک نہیں کرتی سیٹل اپنے جھگڑے کو دوستانہ طریقے سے، so they should settle it by arbitration، تو ان کو کرنا چاہیے arbitration کے طور. next word is ante and anti. ante کا مطلب ہوتا ہے پہلے یا قبل، اور اینٹی کا مطلب ہوتا ہے مخالف یا خلاف. in eastern countries anti-nuptial emotional attachment of combined boys and girls is considered taboo، کہ جو مغربی ممالک ہیں اس میں نیوپیٹل ایموشنل اٹیچمنٹ کو سمجھا جاتا تھا کیا، جب بوائز اور گرل کے درمیان میں ہوتی تھی اس کو ٹیبو سمجھا جاتا تھا. نیکسٹ ورڈ از اینٹی. اینٹی کا مطلب ہوتا ہے اٹ از اینٹی سوشل ٹو لیو لٹر ان پبلک پلیسز.